अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। और ब्यूरो चीफ मोहम्मद हनीफ शाह ने सेवन शरीफ मिजाज अल शबाज कलंदर औकाफ इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन और मुलाजमीन के मिली भगत से मिजाज अल शबाज कलंदर की बिजली चोरी। सेवन शरीफ मिजार में आने वाले तमाम ज़ायरीन सख्त जून की गर्मी में परेशान। मिजार को हुकूमत की तरफ से दिए हुए एयर कंडीशन मुकम्मल तौर पे बंद, मज़ार के हवादार पंखे भी बंद। मज़ार अल शबाज कलंदर में जो गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए एयर कंडीशन थे वो भी बंद। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की मदद से गायब हवादार पंखे और एयर कूलर भी गायब। ज़ायरीन शिद्दत की गर्मी में धमाल के टाइम भी होश। शहरी और मिजार पे आने वाले ज़ायरीन अपील करते हैं हिस्को चीफ वाप्टा और इंजीनियर वाप्टा, एक्सीन वाप्टा, चीफ औकाफ, सेक्रेटरी औकाफ, एडमिनिस्टर FIE, नैब चेयरमैन, एंटी करप्शन और आला हुकाम अदारों से एक टीम तश्कील देकर उनके खिलाफ जांच की जाए। मुजफ्फराबाद से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक एडहाक व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी धरना शुरू। एडहाक व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का ईद उल अज़हा वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के गेट पर मनाने का ऐलान। एहतजाजी धरने में खवातीन, एडहाक व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद शरीक। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। एडहाक मुलाजमीन मुस्तकली एक्ट 2021 बहाल करो जैसे फलक शगाफ नारे फौरी तौर पर। एडहाक मुलाजमीन की 18 माह की तनख्वाहों की अदायगी और मुस्तकली का मौसूदा कानून साज असम्बली में पेश करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के सामने खत्म नबूवत चौक, 76 के सब्जा जार में भीपर से नीलम तक के इजलास से ताल्लुक रखने वाले एडहाक व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के एहतजाजी धरने से मरकजी कोर कमेटी एडहाक मुलाजमीन के राजा अतर अली खान, मलक मुश्ताक, इसहाक मीर, राजा गुलाम जिलानी, मैडम वजीहा, मीरपुर से किरण नाज, कोटली से जुल्फकार, संदवती से अनवार, पूंछ से मोहम्मद जावेद, नबीला अख्तर, बाग से मोहम्मद फरीद मुगल और अली हुसैन काज़मी, मरियम बीबी, इसरार गफूर, माजिद शाह और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक एडहाक मुलाजमीन की मुस्तकली के लिए कानून साजी नहीं की जाती उस वक्त तक धरना जारी और सारी रहेगा। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ मेहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसल ठट्ठा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की तकरीब। जिला कौंसल ठट्ठा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने हल्फ बरादरी की तकरीब जिला कौंसल हाल मकली में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खास हाजी अली जरदारी, MPA पीपल्स पार्टी ठट्ठा के सदर सादिक अली मेमन, MPA रियाज शाह शहराजी, महमूद आलिम शाह, जाम एहसान के अलावा दूसरे रहनुमा शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा फारूक सोमरू ने जिला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल हमीद पनोर और वाइस चेयरमैन मुमताज जलबानी से हल्फ लिया, जबकि टाउन कमेटीज और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का हल्फ असिस्टेंट कमिश्नर घोड़ाबारी इमरान ने लिया। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम फरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर 3 टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने हल्फ उठा लिया। कराची टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जट ने हल्फ उठा लिया। TMA मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच और वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह ने भी हल्फ लिया। TMA गडाब टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियों ने हल्फ उठाया। तीनों TMAs के मुंतखब नुमाइंदों से DC मलीर ने अपने दफ्तर में हल्फ लिया। हल्फ बरादरी तकरीब में डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद, MNA आगा रफीउल्लाह और दीगर ने भरपूर तरीका से शिरकत की। पेस्टिसाइड डीलर नूर शाह की तरफ से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल से राना अशरफ जोया। पंजाब पेस्टिसाइड डीलर पाकिस्तान कराप की कॉल पर पेस्टिसाइड डीलर नूर शाह ने भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की है। सरपरस्ते आला पेस्टिसाइड डीलर नूर शाह हाफिज, वजीर अली साजिद जट, मोहम्मद नईम भट्टी, सदर चौधरी यासिर गुलाम, मुस्तफ़ा फतेहाना, राना महमूद अंजम मीटिंग में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक 97% मायारी ज़रई जहरों का कारोबार करने वालों के साथ हुकूमत के नाजायज़ ज़ालिमाना और हतक अमेज़ रवैये के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई खालिस चीज़ मिलती है तो वो सिर्फ ज़रई ज़हरें हैं।
جس کی گواہ گورنمنٹ کی لیبارٹریاں ہیں۔ گندم 10 من سے 80 من اور مکئی 80 من سے 130 من تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا فوڈ سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے مقتدر حلقے کاروباری اور فوڈ سیکیورٹی کے متعلقہ لوگوں کے پیچھے کئی محکموں کو لگا دیا گیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم باعزت، شریف النفس اور پرامن شہری ہیں، ہمیں ہراساں نہ کیا جائے بلکہ ہمارے کاروبار کو تحفظ دیا جائے، اور جو لوگ بغیر ڈیلرشپ انوائس گورنمنٹ لائسنس کے بغیر گھر گھر جا کر جعلی دوائیاں پھینک رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹھٹھہ سے ہمارے بیورو چیف شریف گل خاص کھیلی کی رپورٹ کے مطابق ضلع کونسل ٹھٹھہ کے چیئرمین عبدالحمید پنہور، وائس چیئرمین ممتاز جلبانی، میونسپل کمیٹی ٹھٹھہ کے چیئرمین اڈا محمد میمن، وائس چیئرمین عبدالعزیز، پائیکیڈو ٹاؤن کمیٹی مکلی کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور مختلف منتخب نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی حاجی علی حسن زرداری، پیپل پارٹی کے ایم پی سید ریاض حسین شاہ شیرازی، وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی، پاکستان پیپل پارٹی ضلع ٹھٹھہ کے صدر صادق علی میمن، سید امتیاز شاہ شیرازی، سید غلام حیدر شاہ شیرازی، سید تنویر حیدر شاہ شیرازی، بزرگ رسول اللہ خان نے بھی خطاب کیا۔ بخش یاکرو، او جی منور حلائیو، غلام ڈاکٹر عبد الواحد سومرو، غلام قادر پلیجو، عبد الغنی بگیار، رئیس سلیم گاندرو، شاہ نواز لوہار، سید محمود عالم شاہ بخاری، پیر غلام رحمانی شاہ جیلانی، پیر غلام رحمانی، محمد یاسین جماری، شبیر سائمن، نور حسن سرکی، بھورو سرکی، امداد سرکی، آفتاب عالم سومرو اور دیگر کو ڈی سی ٹھٹھہ غلام فاروق سومرو اور اے سی غور باڑی نے حلف دلایا۔ تقریب میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جنہوں نے حلف اٹھانے والوں کو چادر اوڑھ کر مبارکباد دی اور مالا بھی پہنائی گئی۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف وسیم بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کراچی احسن آباد الہ بخش روڈ کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک اور ایک ڈاکو زخمی ہونے والے ڈاکو کو چیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ دونوں ڈاکو کی شناخت فاروق والد رستم عمر 18 سال، زخمی ہونے والے الطاف عمر 28 سال سے بتائی گئی ہے۔ ملیر سے ہمارے بیورو چیف رانا اویس کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم حیدری ٹاؤن کے چیئرمین نذیر بھٹو کی حلف برداری پروگرام، نذیر بھٹو کی رہائش گاہ پر جیالوں کا جمع غفیر، رہائش گاہ سے ڈپٹی کمشنر آفس تک مختلف مقامات پر پھولوں کی بارش سے استقبال کیا گیا۔ حلف لینے کے بعد نذیر بھٹو نے ٹاؤن کا بھی چارج لیا، جہاں پر جیالوں نے ڈھول کی تھاپ سے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات، جن میں رانا محمد افضل، حسن تگڑ، یوسف کھٹک، ملک نعیم ایوان، رانا پرویز، نصیر بروہی، نیاز سواتی، نیاز خان، رانا لیاقت، شاہد جٹ و دیگر نے بھرپور طریقہ سے شرکت کی۔ سوابی سے ہمارے بیورو چیف ایم امین یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق آج نیشنل ڈیموکریٹڈ موومنٹ سوابی کا ضلعی کانفرنس منعقد ہوا، جس میں سوابی کے لیے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی نئی آرگنائزنگ کمیٹی کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین ضلع سوابی صابر رحمان، جنرل سیکرٹری ابراہیم خان، سیکرٹری اطلاع صدام جدون فنان، سیکرٹری عتیق الرحمان، ممبران میں عجب خان، ضیاء الرحمان، نوید شاہ، ہدایت اللہ ارسلان خان، عادل خان، ظہور خان، سلیم خان منتخب ہوئے۔ کانفرنس کی صدارت چیئر پرسن نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ خیبر پختونخوا بشرا گور نے کی۔ کانفرنس میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات جمیلہ گیلانی اور پختونخوا کے سیکرٹری اطلاعات جمال ڈاور اور صوبائی فنان سیکرٹری ندیم شاہ بادشاہ نے شرکت کی۔ کانفرنس میں مردان نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ضلعی صدر انور زیب خان، جاوید اقبال خان اور نیشنل سٹوڈنٹس موومنٹ کے عہدیداران جنید خان اور حکمت وزیر نے کی۔ کثیر تعداد کارکنوں نے شریک ہو کر نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے نظریے اور منشور کو پسند کیا اور انتہائی گرم موسم کے باوجود پروگرام میں آخر تک بیٹھے رہے۔ کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کے دوران بشرا گوہر، جمیلہ گیلانی، جمال ڈاور اور ندیم شاہ بادشاہ نے سوابی کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور این ڈی ایم کے استحکام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے اور جمہوری سیاست کو مستحکم کرنے کے لیے، این ڈی ایم کو مضبوط کرنے اور اس کو فعال بنانے کے لیے لوگوں کو بھرپور شرکت کی دعوت دی۔
کانفرنس سے خطاب کے دوران ندیم شاہ باچا نے ثوابی کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ہر ساتھی کا عوام کی خدمت کے لیے دن رات دروازے کھلے ہیں اور ہر قسم کی جائز خدمت اور ناانصافی کے دوران اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ٹی بریک کا اہتمام کیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے بیورو چیف ایم امین یوسف زئی، ضلع ثوابی ٹنڈو آدم سے ہمارے بیورو چیف سانگر عبدالرشید مغل کی رپورٹ کے مطابق مغل ویلفیئر اتحاد رجسٹر کے مرکزی وائس چیئرمین ڈاکٹر جمیل مغل کے اپنے وفد کے ہمراہ ٹنڈو آدم آمد نو منتخب کونسل گل افشاں کو مبارکباد اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ مغل ویلفیئر اتحاد رجسٹر کے مرکزی وائس چیئرمین ڈاکٹر جمیل احمد مغل کے اپنے وفد اکرم اسلام مغل مرکزی جنرل سیکرٹری، جمیل مغل مرکزی انفارمیشن سیکرٹری، ماسٹر مہر مغل دیگر ممبران کے ہمراہ حیدرآباد ٹنڈو الایار سے ہوتے ہوئے ٹنڈو آدم آمد، جہاں مغل ویلفیئر اتحاد رجسٹر ٹنڈو آدم کے عہدیداروں نے آئے ہوئے مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا۔ ڈاکٹر جمیل مغل نے خواتین کی مخصوص نشست پر کامیاب ہونے والی کونسل گل افشاں مغل کو مبارکباد اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر جمیل مغل نے کہا کہ حیدرآباد، ٹنڈو الایار، ٹنڈو آدم، سانگر، سکرنڈ سے ہمارے مغل برادری کے کونسلر چیئرمین منتخب ہوئے۔ ان سب کو مبارکباد اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نکلے ہیں۔ ہم اپنی برادری کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور برادری کے تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھائیں اور برادری کے 2 ایجنڈا پر کام کریں۔ برادری کے تمام بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور برادری کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تاکہ اتحاد اور بھی مضبوط ہو سکے۔ اس موقع پر حاجی یامین مغل چیئرمین، محمد رمضان مغل مرکزی فنانس سیکرٹری اور سٹی صدر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین عمر قریشی کے ساتھ عبدالرشید مغل، بیورو چیف سانگر۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ایس پی گڈاپ علی بخش ڈکن گڈاپ پریس کلب پہنچ کر گڈاپ پریس کلب کے عہدیداران ران سے ملاقات کی۔ گڈاپ امین امن امان کی صورتحال پہ بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر گڈاپ پریس کلب کے عہدیداروں نے سندھی ثقافتی رواج کے مطابق ٹوپی اور اجرک کے تحائف پیش کیے گئے۔ اس موقع پر پاکستان زندہ آباد بیسک آرگنائزیشن کراچی کے چیئرمین ظہیر احمد میمن، جنرل سیکرٹری محب اللہ شاہ، سندھ بروہی اتحاد ملیر کے صدر ڈاکٹر غلام محمد بروہی چنّا، برادری کے رہنما مشوق علی چنّا کو بھی اجرک پہنا کر ان کی عزت افزائی کی گئی۔ اس موقع پر مہمانان گرامی نے بات کرتے ہوئے گڈاپ پریس کلب کی کارکردگی کو سراہا۔ گڈاپ پریس کلب کے چیئرمین میر علی گوہر بلوچ، صدر آدم سریلو، نائب صدر جرائم پریار، جنرل سیکرٹری باغی ساگر پنہور، خزانچی سالم ڈاہری، جوائنٹ سیکرٹری اسد جفتائی، پریس سیکرٹری مجیب اللہ برت، موسیٰ چنا، گلشیر باجیو، سکندر چانڈیو، ناظمہ بکھو، آفیسر سیکرٹری روشن کمار، یاسین برفت اور دیگر عہدیداروں نے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے کم وسائل پر صحافت کی ذمہ داری نبھا کر مظلوم لوگوں کی آواز اعلیٰ عوام تک پہنچا کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب مل کر ملیر کی خدمت کریں گے، اپنے قلم کے ذریعے ملیر کی عوام کا آواز بنیں گے۔ جنوبی وزیرستان لوئر وانا سے ہمارے بیورو چیف شاہ ولی خان کی رپورٹ کے مطابق صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا نے صوبے میں ایس ایس ٹی اساتذہ کو 1 جولائی سے 17 اسکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بارے میں جنوبی وزیرستان لوئر وانا سے ایس ایس ٹی ایسوسی ایشن نے وزارت کے ساتھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہ ولی خان کی اس رپورٹ میں۔ جی کیا تفصیلات ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جنوبی وزیرستان لوئر وانا ایس ایس ٹی ایسوسی ایشن نے وضاحت سے حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں ایس ایس ٹی کا بنیادی اسکیل 17 ہے۔ ایس ایس ٹی وہ واحد کیڈر ہے جس کو 1991 سے KPK میں اپ گریڈ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ باقی کیڈرز کو 2 دفعہ 7 اور 9 گریڈ سے 16 میں اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا ہے کہ 17 گریڈ ایس ایس ٹی کا حق ہے، اور صوبائی اسمبلی نے اپنی ایک قرارداد میں مطالبہ کیا ہے کہ ایس ایس ٹی کو 17 گریڈ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ نے ایس ایس ٹی کو بغیر کسی شرط کے 1 جولائی 2023 سے 17 گریڈ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔
और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी ने तहरीरी तौर पर एसोसिएशन को यकीन दहानी कराई थी कि 15 दिनों के अंदर तमाम एसएसटी को 17 ग्रेड दिया जाएगा, जिसके बारे में जनूबी वजीरिस्तान लॉयर वाना एसएसटी एसोसिएशन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में एसएसटी को 17 स्किल नहीं दिया गया, इनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। हालांकि पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में एसएसटी को 17 स्किल दिया गया है, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 17 स्किल नहीं दिया गया है। इसी हवाले से कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, पिछले गवर्नमेंट की काबीना का भी फैसला मौजूद है कि 1 जुलाई से केपीके में भी इनको 17 स्किल में प्रोमोट किया जाएगा। इसी गवर्नमेंट निगरान हुकूमत से हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि अगर 5 जुलाई तक आपने हमें 17 स्किल में प्रोमोट नहीं किया गया तो 11 जुलाई से हम असम्बली के सामने भरपूर धरना देंगे। जो हमारी सूबाई कैबिनेट एसएसटी की जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनके मुताबिक 11 जुलाई से हम असम्बली के सामने भरपूर धरना देंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आप एसएसटी को 17 में प्रोमोट करें, इनको प्रमोशन दे दें, हम आपके तहत एहसानमंद रहेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का पीपी 164 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के प्रोग्राम में शिरकत के लिए चौधरी अमजद जट और सैयद हसन रजा जैदी ने पीपल्स हाउस अली रजाबाद में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के डिस्ट्रिक्ट 4 की क़यादत ने भरपूर शिरकत के लिए इंतजामात को अपनी शक्ल दे दी। अली रजाबाद रायविंड रोड लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की क़यादत और डिस्ट्रिक्ट 4 लाहौर की जानिब से शमूलियत और 20 जून लिबर्टी चौक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह के सिलसिला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गुल, जमील मन जनरल सेक्रेटरी लाहौर अमजद जट, सदर डिस्ट्रिक्ट 4 राना सफदर दिलशाद, पीपी 164 ड्राइविंड सोनिया खान, जनरल सेक्रेटरी शोबा खवातीन मोहम्मद नवीद चौधरी, साबिका कोऑर्डिनेटर सदर पाकिस्तान अलहाज सैयद जहूर शाह ठोकर नियाज बेग, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट 4 लाहौर मलक गुलाम अब्बास और जियालों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। क़यादत ने फैसला किया कि जश्न बेनज़ीर में शिरकत के लिए अली रज़ाबाद से एक बड़े जलूस की शक्ल में रवानगी होगी। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ रायविंड से राना मोहम्मद जमान जोया। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की 1 माह से डीएसपी से महरूम, डीएसपी की सीट खाली होने की वजह से 5 थानों में शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। मसाइल हल करवाने के लिए हमें 80-90 किलोमीटर सफर करके डीपीओ ऑफिस कसूर जाना पड़ता है। 5 थानों की आवाम का मुतालबा है कि आईजी पंजाब फौरी नोटिस लेकर जल्द अज जल्द नए डीपीओ पत्तों की तैनाती का हुक्म सादिर फरमाएं। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा जी अब्दुल हकीम खां की एक तारीख साज शख्सियत के मालिक थे, जो कि जिला कसूर में सियासी समाजी खिदमात की वजह से एक अलग मकाम रखते थे। बाबा जी अब्दुल करीम खान तहरीके पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे। तहरीके पाकिस्तान के हवाला से उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। 1946 में बिला मुकाबला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर के मेंबर मुंतखब हुए। 1.5 साल तक वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मजलिसे आमला सूबा पंजाब के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जिला भर की आवाम की खिदमत में सर्व की, जिस वजह से लोग उन्हें बाबा जी अब्दुल करीम खां के नाम से पुकारते हैं। आज भी जिला कसूर में खिदमत का ये सिलसिला उनके घर से जारी है। वो चाहे बाबा जी मलक रशीद अहमद खां MNA हो, मलक मोहम्मद अहमद खां मुशीर वज़ीर आज़म की शक्ल में हो। बाबा जी अब्दुल करीम खां साहब 95 साल की उम्र में दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, लेकिन आज भी लोग उनकी खिदमत को सुनहरी हरूफ में लिखते हैं। आज भी इनके ख़ानदान ने आवाम की खिदमत का अलम बुलंद रखा है। आज भी इनके ख़ानदान में मेंबर कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, जो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मरहूम बाबा जी अब्दुल करीम खान के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।
ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف رانا اشرف جویا کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف ساہیوال میں رائے احمد خان کھرل شہید کی یاد میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ کے دوران پنجاب کے لوک ہیرو رائے احمد خان کھرل شہید کی بہادری اور جرت کی یاد میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر اور کھرل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف ساہیوال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر نے کی اور اس میں متعدد فیکلٹی ممبران، انتظامی افسران، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف ساہیوال ایسے تمام ہیروز کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اس مٹی اور وطن کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی دی ہو۔ رائے احمد خان کھرل کی انگریز استعمار کے خلاف جدوجہد کی دنیا معترف ہے۔ انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک مثال بنانا تو پسند کیا، مگر انگریزوں کا ایجنٹ یا غلام بن کر رہنا گوارا نہ کیا۔ تقریب سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج ساہیوال کے شعبہ تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر عمران جعفر، یونیورسٹی آف ساہیوال کے میڈیا کوارڈینیٹر ڈاکٹر محمد ایوب اور کھرل ویلفیئر سوسائٹی کے ڈویژن صدر عمران بشیرہ نے بھی خطاب کیا اور رائے احمد خان کھرل شہید کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے آخر میں وائس چانسلر نے مہمان مقرر اور کھرل ویلفیئر سوسائٹی کے ڈویژن صدر کو سوینئر پیش کیا، جنہوں نے مہمان خصوصی وائس چانسلر کو کھرل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے خصوصی سوینئر پیش کیا گیا، جس پر وائس چانسلر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل رجسٹرار سید غلام علی اصغر، کنٹرولر امتحانات مبشر سعید، ڈاکٹر وسیم طفیل، ڈاکٹر اکرام احمد، ڈاکٹر شبیر احمد، ڈاکٹر عدیل اور اسحاق خان بھی موجود تھے۔ ٹھٹھہ سے ہمارے بیورو چیف یوسف مہرانی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل سجاول کے نو منتخب چیئرمین رئیس دانش خان ملکانی نے چیئرمین اور ارباب رمی زیور نے وائس چیئرمین کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ٹھٹھہ مختلف برادری کی تقریب شایان ہال سجاول میں منعقد ہوئی۔ حلف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سجاول نے لیا۔ تقریب البرداری میں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ریانہ لغاری، ایم این اے سید ایاز شاہ شیرازی، ایم پی اے ہیر سوہو اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما موجود تھے۔ تقریب میں مختلف یونین اور ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین نے بھی حلف اٹھا لیا۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سلیلو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما 2 مرتبہ M.A. 258 پر کامیاب M.N.A. شیر محمد بلوچ کافی عرصہ بیماری کے باعث آج انتقال کر گئے۔ یاد رہے کہ مرحوم شیر محمد بلوچ پیپلز پارٹی کے 2 مرتبہ ضلع ملیر پر M.N.A. رہ چکے ہیں۔ M.A. 258 پر الیکشن جیت کر ملیر کی عوام کی خدمت کی یاد بھی ملیر کی عوام اچھی الفاظوں میں یاد کرتی ہے۔ یاد رہے پاکستان پیپل پارٹی کے لیڈر جیالد تھے، جس نے پارٹی کے لیے قربانیاں دے کر جیل بھی کاٹ چکے ہیں۔ شیر محمد بلوچ کا نام پیپلز پارٹی میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مرحوم شیر محمد بلوچ کی وفات پر پورا ملیر سوگوار ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف ادریس کیانی کی رپورٹ کے مطابق فوڈ اتھارٹی متحرک آپریشن ڈیوٹی کر دی۔ روزانہ چیکنگ چیف کمشنر نور الامین مینگل کی ہدایت پر فوڈ اتھارٹی اسلام آباد کو مزید فعال کرنے کے لیے کاوشیں تیز کر دی گئی ہیں۔ چیف کمشنر نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہرہ صدیق صاحبہ کے ہمراہ مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور مختلف مقامات سے اشیاء کے سیمپلز بھی حاصل کر لیے۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ہوٹل مالکان کو 2 ماہ کی ایڈوائزری مدت ختم ہونے پر اتھارٹی نے باقاعدہ آپریشن ڈیوٹی شروع کر دی، جس میں روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کی جائے گی۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ قاضمی کی رپورٹ کے متعلق جعلی سگریٹ اسکینڈل میں ملوث CBR کے اعلیٰ افسران کو بچانے کے لیے چیئرمین CBR کے حکم پر چھوٹے ملازمین کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ 1 انسپیکٹر اور 6 اہلکار معطل، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو کو بچانے کے لیے مافیا متحرک۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ضلع سانگڑ تعلقہ کپرودی بٹیری حاجی امید علی درس گوٹ کے رہائشی سوتو بھیل کے فرزند ہیرو بھیل اپنے بچوں کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا۔ ہیرو بیل حاجی روشن بیگانی جوکیوں کے ساتھ مدرسہ جامعہ اسلامیہ نعینیہ مولوی امید علی خاص قلی کے پاس پہنچ کر کلمہ پاک پڑھ کر اپنے 2 بچوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔
اور ہیرو کی جگہ اپنا اسلامی نام عبید اللہ رکھ لیا۔ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، آج سے میں مسلمان ہوں، کسی کا مجھ پر دباؤ نہیں۔ اس موقع پر حاجی روشن جوکیو نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن کراچی کے چیئرمین ظہیر احمد میمن، جنرل سیکرٹری نیو مدینہ پبلک مارکیٹ ملیر کے جنرل سیکرٹری محب اللہ شاہ نے بھی مبارکباد پیش کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آدم سلو ماہن وقت جامعۃ الاسلامیہ جامعہ اسلامیہ نئی میاں ہاشم خاص کلی گوٹ مسجد میں موجود آیوں مدرسے میں، جتھے تمام ہتاں علم پڑھائیندا آہن، پوری سندھ کا طالب علم پڑھائیندا آہن۔ ان کا علاوہ اج وہ شخصیت آئی ہے جو غیر مسلم ہوयो، اج ان اسلام قبول کیو ہے۔ اساں سان گڈ مولوی سائیں امید علی موجود ہے خاص کلی، ان سان گڈ سائیں بھی موجود ہے جو اسلام قبول کیو ہے۔ سب کا پہری اساں مولوی سائیں امید علی کا پوچھنداسیں تو ان وقت جو ہی اسلام قبول کیو ہے ہن کنجی زوری یا دباؤ تو کون اچھی کیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جو سابقان جو مذہب نالو ہن جو ہیرو ہویو، سیتے پٹو الحمدللہ ان پانچ مسلمان تھیو ہے، کلمو پڑھی مسلمان تھیو ہے، ان کا بھی زبردستی کونے، پانچ سب راز خوشی مسلمان تھیو ہے۔ اللہ پاک ان دین کے متاں استقامت ڈے، پورے خاندان مسلمان تھی چکو ہے۔ اول 5 سال جو پہری وڈو بھا جو ہن وقت نالو جو عبداللہ ہے، ہن نالو اسلامی نالو اساں عبید اللہ رکھو ہے۔ جب اولاد آئین جن نالا اسلامی نالا ایک اساں محمد امین رکھو ہے، ان اولاد آئین۔ بے نالو جی ننڈی جی نیاणी ہے ان نالو اساں سائما رکھیاسی۔ کہ اسلام قبول کیو ہے، مسلمان تھی کلمو پڑھی مسلمان تھی ویا آہن۔ اساں ان لکھ لکھ مبارکباد پیش کیوں تھا۔ اللہ پاک اساں اسلام کے بول بالا کرے ودیک، ان کے اللہ تعالیٰ اسلام جے دینی صدقے اللہ تعالیٰ جے گھرن کے حفاظت رکھے۔ जेके पोयां जेके छॾियो आहे जेको पंहिंजो मज़हब छॾियो आहे, हालांकि हिन जी का ज़बरदस्ती कान्हे, पंहिंजो सभु पंहिंजो पाण राज़ ख़ुशी सां मुस्लमान थियो आहे। कंहिं मां गन पॉइंट कोन रखी आहे, न को कंहिं माइटनि जो दॿाए, न कंहिं दोस्तनि जो दॿाए, कि पंहिंजे राज़ ख़ुशीअ सां मुस्लमान थियो आहे। मुस्लमान कलमो पढ़ी हलंदासीं, पूरे अहले ख़ानदान मुस्लमान थियो आहे। असां पंहिंजे तरफ़ खां इंतिज़ामी तरफ़ खां जामे मस्जिद जामे इस्लामिया नई मियां हाशिम खां जी तरफ़ खां बि मुबारकबाद कईसि ना। ॾाढो सुठो दीन जेको आसान आहे, अल्हम्दुलिल्लाह पाक जा वॾा कर्म करोड़े आसान आहे। मुंहिंजे प्यारे हबीब सदके जेके बि मतिलबु मुस्लमान थिया था उन कामयाबी राय वार आहिनि ऐं कामयाब इंशाअल्लाह रस्ते ते हर वक़्तु इंशाअल्लाह ताला हे कामयाब रहंदा। पंहिंजे मज़हब खे पंहिंजे तरीक़े खे इस्लाम जी दीन रोशन खे इंशाअल्लाह बोल बाला कंदा, इस्लाम जो नालो रोशन कंदा। महिरबानी। मलिर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अवैध की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर बख्श चन्ना मेमोरियल ट्रस्ट ने उमरकोट के गांव केतर में सोलर पंप लगाया, जिसमें पीने के पानी की कमी है। आफ्ताब अहमद शेर, सैयद हिजबुल्लाह शाह, फकीर इरशाद सोमरू, सदा हुसैन चन्ना, साफी गोश बगियों और सैकड़ों देहातियों ने मिलकर दुआ की। खिदमत इबादत है, पानी जिंदगी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से इलाके और देहात ऐसे हैं जहाँ इस जदीद दौर में भी पीने के साफ पानी की सहूलत मुयस्सर नहीं। ख़वातीन सर पर डोल रख कर दूर दराज इलाकों से पीने का पानी लाने पर मजबूर है। अमीर बख्श चन्ना मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी के लिए सोलर वाटर पंप्स लगा दिए गए हैं, जो पानी से महरूम है। सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सिंध के अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। शायर अदीब उस्ताद मंजूर सोलंगी, वकील कोसर शायर आफ्ताब अहमद शायर, सैयद हजबुल्लाह शाह, फकीर इरशाद सोमरू और दीगर ने कहा कि मरहूम अमीर बख्श चन्ना एक सखी इंसान थे। इनके फर्जंद समाजी रहनुमा इकबाल हुसैन चन्ना मतरूका मिशन की तकमील के लिए कोशा हैं। इनका कहना था कि आज खर के गांव में सोलर वाटर पंप देखकर खुशी हुई। रब ने हुसैन चन्ना को अपने लोगों की मजीद खिदमत की तौफीक अता फरमाई, तो इस मौके पर आने वाले मेहमानों की तवाज़ी की गई और गाँव वालों की तरफ से फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गईं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों नकल न करवाने पर एक नौजवान का कत्ल हुआ। मोहम्मद अली शहीद हो गया, जबकि इस खबर का सुनकर इसके हकीकी फुफुजात भाई भी दुनिया पानी से कूच कर गए। जबकि महकमा पुलिस के लिए कातिलों की गिरफ्तारी एक चैलेंज बन गई, जिस पर कमाल हिकमत अमली से SSP मुजफ्फराबाद जाहिद मिर्जा साहब, DSP सिटी इश्तियाक गिलानी साहब, जबकि SHO थाना सिटी जवेद गवाद साहब ने चारों कातिल गिरफ्तार करके
ایک نئی مثال رقم کر دی کیونکہ قاتلوں کے پیچھے سیاسی اور بااثر آشرواد بھی موجود تھا، مگر پولیس نے تمام سیاسی اثر و رسوخ کو ایک طرف رکھ کر 48 گھنٹوں میں گرفتاری عمل میں لائی، جو قابل تعریف اور قابل فخر ہے۔ تمام افسران و اہلکاران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نمائندہ اقوام متحدہ کی نمائندہ تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل سائیوال سے ہمارے بیورو چیف رانا اشرف جویا کی رپورٹ کے مطابق انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ 1 فرسٹ اینول 2023 کے شفاف انعقاد کے لیے کنٹرولر امتحانات رانا نوید عظمت نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا، جس دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمشنر سائیوال ڈویژن چیئرمین بورڈ شعیب اقبال سید کی سربراہی میں امتحانی نظام کو شفاف بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمام انسپیکشن ٹیمیں، چیئرمین اسکواڈ، اسپیشل اسکواڈ، موبائل انسپیکٹر اور ویجیلنس کمیٹیاں فیلڈ میں موجود ہیں اور محکمہ تعلیم کے ضلعی افسران بھی امتحانی مراکز کا دورہ کر رہے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ امتحانی مراکز پر ڈیٹ شیٹ کے مطابق مقررہ وقت پر پرچہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس عمل کی وہ خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے امتحانی مراکز پر تعینات اساتذہ پر زور دیا کہ اپنی ڈیوٹی قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں اور امیدواران کو بہترین امتحانی سہولیات فراہم کریں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ مرکزی کنٹرول روم اور ہر ضلع میں قائم کنٹرول روم میں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس لی جا رہی ہیں اور امتحانی مراکز کو CCTV کیمرے کی مدد سے مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ قاضی کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت مظفر آباد میں ہوٹل مافیا نے عوام کو لوٹنے کا نیا طریقہ نکال لیا، جبکہ فوڈ کنٹرولر اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ معصوم چور چائے کے کپ متعارف کرا دیے گئے، شہری دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ ایک چائے کا کپ 70 روپے اور چکن قورمہ ایک پلیٹ 350 روپے اور مٹن کی پلیٹ 600 روپے کی فروخت کرتے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور کنٹرول اتھارٹی افسران ان سے پتہ وصول کرتے ہیں، اس لیے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ٹنڈو آدم سے ہمارے بیورو چیف سانگڑ عبدالرشید مغل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان موافق لوور قوم کی جانب سے گڑی خیروں میں پاکستان آرمی کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج صبح 10 بجے پاک آرمی کے شہیدوں کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی گئی اور ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ پاکستان موافق لوور قوم کے مرکزی چیئرمین راجہ سرور سومرو کی ہدایت پر مرکزی چیئرمین راجہ سرور سومرو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آرمی کے شہیدوں کو سلح سلام پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنے۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ملک دشمن عناصر سے ہوشیار رہیں، پاک آرمی کا ساتھ دیں۔ مرکزی جنرل سیکرٹری حاجی عبدالغفار قاضی، مرکزی سینئر نائب صدر نثار احمد آبرو، مرکزی نائب صدر میر حسن کریم گولو، ڈویژن صدر قمر عباس جمالی، تعلقہ چیئرمین اشفاق علی قادری، تعلقہ صدر محمد سلیم، جنرل سیکرٹری زہیر احمد میرالی، سٹی صدر نور محمد بروہی اور گڑی خیروں کے تمام محب وطن شہریوں نے شرکت کی اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے اور پاکستان آرمی کے شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ کیمرہ مین عمر قریشی کے ہمراہ عبدالرشید مغل، بیورو چیف سانگڑ۔ ہمارے ڈائریکٹر آف پنجاب ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی رپورٹ کے مطابق کیپٹل سٹی پولیس لاہور کا جادوئی کمال سامنے آ گیا۔ مقامی پولیس نے پروفیشنل بھکاری کو پکڑ کر ایسا جادو کیا کہ انہونی ہو گئی۔ لاہور پولیس کے جادو سے ایسا کیا ہوا، جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی اس رپورٹ میں۔ تھوڑی سی آجی ماما ساڈا چلان نہیں بھرے جان گے، ٹینشن نہ ہوے سب پڑے جان گے، سب پڑے جان گے جی، سارے پڑے جان گے، سب پڑے جان گے جی، سب پڑے جان گے، سب پڑے جان گے جی، سارے پڑے جان گے، سب پڑے جان گے جی، سب پڑے جان گے، فکر نہ کرو ویرے سب پڑے جان گے۔ ٹھٹھا سے ہمارے بیورو چیف